بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ لوگ آج کل باتیں مذاق سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام نہیں آ سکتا، عمران خان بھی 31 اگست تک نہیں جا سکتا، صدارتی نظام تو آئے گا، انشاءاللہ صدارتی نظام آئے گا، اللہ کے فضل کی تو کوئی حد نہیں ہے، اللہ تو وہ بابرکت ذات ہے جس نے بغیر باپ کے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کا پاکستان پر فضل ہے۔ اگست 1963 کو پیر صاحب نے پیشن گوئی کی تھی، برطانیہ پر ایٹم بم گریں گے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اس کا نام کتابوں میں رہے گا، بھارت بھی ٹوٹنے والا ہے، 31 اگست کو عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، عمران خان کی حکومت جائے گی اور پھر واپس حکومت میں آئے گا، سب کی لسٹیں تیار ہے، پاکستان پر قرضہ کچھ نہیں ہے، بس جو ملک کو لوٹا ہے وہ قرضہ ہے، عمران خان لوٹنے والوں سے پیسے واپس لینے کے لیے آ رہا ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کی گیم ختم اور پاکستان اوپر جائے گا، ترقی کرے گا، 2038 سے پہلے ثانیہ مدینہ سلطنت آنے والی ہے، انشاءاللہ۔ اگر ہمارے پیارے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، سورۃ محمد قرآن مجید میں 47 نمبر پر ہے، سورۃ محمد کی آیتیں 38 ہیں، حالات بگڑنے شروع ہو گئے ہیں، روس مشکل وقت میں پھنس گیا، میر جعفر اور میر صادق روس کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، روس اب کسی کی نہیں سنے گا، عربیوں نے بھی امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا، عربی روس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، پیوٹن نے اس بات کا علم حاصل کیا ہے کہ جو بات نبی کریم کے منہ سے نکلی ہے وہ سچی پکی ہے، اب تو استنبول بھی نہیں بچے گا، ترکی نے غلطی کر دی، یورپ روس کو گھیرنے والا ہے، یہ جھوٹی خبریں چل رہی ہے، اگلا حملہ ایٹمی ہوگا اور یہ روس کرے گا، جنگ کا 7ویں دن روس کی فوجیں کہاں تک پہنچ گئی، کپتان کا لمبا چھکا، کئی اعلانات کر دیے، جوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا عندیہ دے دیا، یوکرین اور روس کی ایٹمی جنگ کے بہت خطرات ہیں، روس ایٹم بم چلائے گا، بڑا پیغام، اگر جنگ جاری رہی تو کیا ہوگا، فکر نہ کرو، تم ہیرو بنو گے، مغرب نے جو مل کر کیا تھا اس کا حساب دیں گے، پیوٹن اس جنگ میں پورے مغرب کو شکست دینے جا رہا ہے، یورپ والے ملیم میٹ ہو جائیں گے، گوادر کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے، بھارت اور اسرائیل کی سازش نے پاکستان کا فائدہ کر دیا، امریکہ کا میزائل جنگ کا نقشہ بدل دے گا، روس نے یوکرین کو بات چیت کی دعوت دے دی، پہلی مرتبہ یوکرین کی تباہ شدہ جنگی طیاروں کی ویڈیو جاری کر دی، چیچنیا کے مسلمان جنگجو میدان میں آ گئے، اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے، روس نے ڈیڈ لائن دے دی، عالمی جنگ کا میدان دیکھ لو، عمران خان کے روس کے دورے سے پاکستان کا وقار بلند ہوا اور ساری دنیا جلتی رہی، امریکہ پاکستان اور روس کے دورے سے کتنا جلا ہے، ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے، روس کے پاس 6000 سے زیادہ ایٹم بم ہے، روس اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تم جو مرضی لالچ دے دو، پیوٹن کامیابی لے کر رہے گا، حالات بہت بگڑ گئے ہیں، عوامی ریلیف کے لیے عمران خان کا تاریخی پیکج، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، بجلی کی فی یونٹ میں بھی کمی، نیا پیکج ہے، گھروں کی تعمیر اور زراعت میں 100 ارب روپے کے بلا سود قرضوں کے اعلانات، ملکی سیکورٹی صورتحال پر اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی، عمران خان کی چودھری برادران سے ملاقات، لیکن افواہیں ختم نہیں ہوئی، شہباز شریف کو دو ٹوک جواب دے کر واپس بھیج دیا گیا، بیرونی دشمن کی ایجنسیاں بھی عمران خان کو گرانے کے لیے سرگرم ہیں، مہنگائی سال کی بلند ترین سطح پر ہے، آرمی چیف نے ایرانی فضائیہ کمانڈر سے ملاقات میں کہا، ہم کسی سے بھی لڑائی نہیں چاہتے، ہم بس امن چاہتے ہیں، روس یوکرین کی جنگ میں پاکستان کا غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ، عمران خان کو مغرب سے خط ملا اور اس میں لکھا تھا کہ روس کے خلاف بیان دو، تو عمران خان نے جواب میں کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، جو تم کہو گے ہم مان لیں گے، ہم اپنی مرضی کریں گے، ماشاءاللہ، دو ٹوک جواب دیا ہے، مغرب کی ایسی کی تیسی کر دی، ماضی میں پاکستان نے عالمی طاقتوں کی لڑائی میں ساتھ دے کر نقصان اٹھایا، روسی حملے روکنے کے لیے یوکرین ناکام، کئی فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں، کئی عمارتیں، کئی طیارے، کئی فوجی مارے گئے، روس کا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن روس اب تک یوکرین پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ جنگ آخر تک جائے گی، ترکی کا شہر استنبول بھی نہیں بچے گا، یوکرین پر روس کا مکمل قبضہ ہوگا، یوکرین میں ہر جگہ روسی فوج نے چیک پوسٹ قائم کر دی، آسٹریلیا بھی جنگ میں کود پڑا، یہ تو کیا ساری نیٹو باہر نکالو، لیکن روس کسی کو نہیں چھوڑے گا، جنگ کا ہیرو پیوٹن ہے، پیوٹن جاسوس ہی نہیں بہت اچھا کھلاڑی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، جس کو چمٹ جائے اس کو نہیں چھوڑتا، یہ اسرائیل، فرانس، برطانیہ، یورپ، امریکہ کو نہیں چھوڑے گا،
برطانیہ کا نام کاغذوں میں ہوگا لیکن زمین پر اس کا نقشہ نہیں ہوگا۔ ساری نون لیگ کے مقدر میں رونا لکھا ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کر لو، آرمی چیف کے پاس بوٹ بھی ہے، لکڑی بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ تم کسی غلط فہمی میں نہیں رہو۔ خان صاحب ٹینشن میں ہے لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بھارت، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے امپائر جمع ہیں۔ روس کی فوج کا 40 میل لمبا قافلہ چلتا ہے۔ یہ بہت بڑی فوج ہے۔ ہمیں نواز شریف اور زرداری کے دونوں ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں۔ ان کو لوگ کنکریاں ماریں گے۔ عمران خان کو اپنوں سے خطرہ۔ مارچ میں کیا ہونے والا ہے؟ تم نے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے۔ اپوزیشن والوں کے پاس کچھ نہیں آئے گا۔ عمران خان پہلے سے ہیرو ہے، تم اس کو مزید ہیرو بنا رہے ہو۔ بھارت سے لے کر برطانیہ تک نعرے گونج رہے ہیں۔ بلاول کی لانگ مارچ کی ہوا نکل گئی۔ پاکستان کی ایک اور جیت۔ بھارتی جاسوس کو تگڑا جواب، بس تم جواب دیتے رہنا، اس کو چھپا چھپا کر رکھنا۔ بھارتی کتنے اہم بندے نگل گئے ہیں، تمہیں شاید سپاہی مقبول حسین کا واقعہ یاد نہیں رہا۔ تم نے کلبھوشن کا اچار ڈالنا ہے، تم ان کو بتا دو اور اس کا سر اڑا دو۔ پشاور میں جمعہ کے دوران بم دھماکے میں کافی قیمتی مسلمان شہید ہو گئے۔ جنگ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ روس نے یورپ کے سب سے بڑے پاور پلانٹ کو بھی نہیں چھوڑا۔ روس کے فوجیوں کو معاملات کرنے دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ روس نے امریکہ کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ امریکی سینیٹر نے امریکہ کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یوکرین پر جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، پھر اسرائیل، پھر فرانس، پھر برطانیہ ہے۔ یہ بدماشی سے کام چلاتے ہیں۔ جیسے کچھ سال پہلے امریکی سینیٹر نے 2 پاکستانیوں کو گاڑی کے نیچے دے دیا اور فرار ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا۔ بھارت چیچنیا فوج سے کیوں اتنا ڈرتا ہے؟ کسی کو آپ پیار سے بلائیں گے تو وہ بھی پیار سے جواب دے گا۔ اگر آپ کسی سے غصہ کریں گے تو وہ بھی غصہ کرے گا۔ آج کے دور میں کوئی بھی غصہ ہونے پر عزت سے جواب نہیں دیتا۔ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ عمران خان کو روس میں اتنا پروٹوکول کیوں دیا؟ اس میں کوئی راز ہے؟ بس چین اور پاکستان نے ساتھ نہیں چھوڑنا، باقی پیوٹن ان کے کانوں سے دھوئیں نکال دے گا۔ اگر یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو یوکرین کا اقتدار روس کے حوالے کر دے۔ روس پر مغرب نے بہت سخت پابندیاں لگائی ہیں۔ تم جو مرضی کر لو، روس نکرے والا نہیں ہے۔ جو پہلے انہوں نے بدماشی کی تھی اب روس بھی وہی بدماشی کرے گا۔ روس اور یوکرین کی جنگ پر خان بول پڑا اور امریکہ کے چھکے چھڑا دیے۔ عمران خان نے ٹیکس میں کمی کر دی۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔